بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بصرہ الشام، بصرہ ملک شام کا قدیم ترین شہر ہے جو دمشق سے 140 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ سرزمین شام کا سب سے پہلے فتح ہونے والا یہی شہر ہے جسے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا تھا۔ بصرہ کی آبادی شروع ہوتے ہی ایک چھوٹی سی مسجد آتی ہے جس کا نام مبرق الناقہ یعنی اونٹنی کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ بصرہ شہر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں 2 بار تشریف لائے۔ پہلی بار 12 سال کی عمر میں اپنے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور دوسری مرتبہ 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا مال لے کر تجارت کے لیے گئے۔ بصرہ میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیرہ راہب سے ملاقات ہوئی تھی۔ اس بحیرہ راہب کا گھر بھی مسجد مبرق الناقہ کے قریب ہے۔ مسجد کے اندر ایک کمرے میں آج بھی اونٹنی کے قدموں کے واضح نشانات موجود ہیں۔ پہلے سفر مقدس میں بحیرہ راہب نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان علامتوں اور صفتوں کو پہچانا جو تورات، انجیل اور دیگر آسمانی کتابوں میں اس نے پڑھی تھی، جس سے وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے انتظار میں رہتا تھا۔ اور جب بھی قریش کا کوئی قافلہ اس راہ سے گزرتا تو اپنے صومعہ سے نکل کر بہر قافلہ کی طرف آتا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معلوم نشانیوں کی بنا پر انہیں تلاش کرتا، اور جب ان میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پاتا تو واپس چلا جاتا۔ ایک مرتبہ جب قریش کا قافلہ آیا تو اس نے دیکھا کہ بادل کا ایک ٹکڑا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیے ہوئے ساتھ چل رہا ہے۔ بحیرہ اس صورتحال کو حیرت و تعجب سے دیکھ رہا تھا۔ بحیرہ نے اس قافلہ کو مہمان بننے کی دعوت دی، لیکن حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیام گاہ پر ہی چھوڑ کر چلے گئے۔ جب بحیرہ نے ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو کر نظر ڈالی تو دیکھا بادل کا ایک ٹکڑا اپنی جگہ پر قائم ہے۔ راہب نے کہا کہ اے قافلے والو، کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص باقی رہ گیا ہے جو یہاں نہ آیا ہو؟ اس وقت بحیرہ نے یہ بھی سنا کہ پہاڑ کا ہر شجر و حجر یہ کہہ رہا ہے کہ السلام علیک یا رسول اللہ۔ بحیرہ راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ مبارک پر اس مہر نبوت کو بھی دیکھا اور اس کو اسی طرح پایا جس طرح اس نے آسمانی کتابوں میں پڑھا تھا۔ بحیرہ نے مہر نبوت کو بوسہ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا۔ بحیرہ راہب نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ یہ فرزند نبی آخر الزمان ہوگا، اسے یہود و نصارہ سے محفوظ رکھا جائے، جس پر سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں واپس مکہ مکرمہ بھیج دیا۔ بصرہ کے دوسرے مقامات مقدسہ میں جامع العمری، مسجد فاطمہ، مسجد یاقوت اور جامع المبارک لائق زیارت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بار بار ان مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔